سوشل میڈیا یوز کرنا ہوتا ہے. اب لوگ اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں, فرینڈس بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں, ایک سوشل سرکل ہوتا ہے, انفارمیشن کے لیے یوز کرتے ہیں, اور بہت ساری چیزوں کے لیے یوز کرتے ہیں, بٹ آئی ڈونٹ نو وہ کیسے یوز کرتے ہیں. بٹ اچھی چیزوں کے لیے بھی سوشل میڈیا استعمال ہوتا ہے. انفیکٹ بہت اچھے کام سوشل میڈیا سے دنیا میں ہو بھی رہے ہیں اور ہونے بھی چاہیے. ایک بڑا اچھا ہمارے پاس کنیکٹیوٹی میڈیم ہے جہاں ہم صرف اپنے فرینڈز اور ہم اپنے صرف ریلیٹیوز اور ہم صرف اپنے نیبرز اور صرف فیلو کنٹری مین کو نہیں جانتے, ہم پوری دنیا سے کانٹیکٹ رکھ سکتے ہیں اور پوری دنیا سے ہمارا ایک بڑا اچھا ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے. اب وہاں پہ لوگ جو ہیں آف کورس ہر کوئی جو ہے وہ اتنا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوتا اپنے اوپینینز میں, یا اتنا اس کو جسے کہتے ہیں نا کہ ہونا بھی نہیں چاہیے. ایوری بڈی از ناٹ اے جرنلسٹ اوور دیر, وہاں پہ ہونا بھی نہیں چاہیے. انسان کو اپنی اپروچ جو ہے اگر کمپلیٹلی وہ نہیں رکھ سکتا تو تھوڑی سی اپنی اپروچ سمپل رکھنی چاہیے. لیکن جب ہم کوئی ہارش اسٹیٹمنٹ وہاں پاس کر دیتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے صحیح ہے, وہ کس طرح سے آپ کو, آپ کی ملک کی آئیڈینٹی کو اور آپ کی جسے کہتے ہیں ہم ایک ملک کی آئیڈینٹی جو ہے آپ کا پوری دنیا میں ایک سٹیٹس بناتی ہے, اس کو افیکٹ کرتی ہے. ہمارے پاس ابھی ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کو آپ ایز اے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جانتے ہیں اور بہت سارے لوگ جانتے ہیں. آئی تھنک پورا ہی سوشل میڈیا جو ہے جہاں فیس بک کی بات آتی ہے ان کو فالو کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ میں خود بہت فیس بک کرتی ہوں, میں شاید اتنا ٹویٹر نہیں کرتی, تو آئی مائی سیلف از اے فیس بک فین. وہاں پہ آپ کو لائیو سیشنز میں بھی نظر آتے رہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی اچھی بات, اچھا پیغام لے کر ہی آتے ہیں. انسٹیٹیوٹ آف پیس ہے ان کا, اور جب بھی ان کی بات ہوتی ہے تو ان کی بات ہمیشہ پیس سے شروع ہوتی ہے اور پیس پہ ختم ہوتی ہے. ان کی بات میں آپ کو وار نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. ہمارے پاس موجود ہے جی ریحان اللہ والا. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, تھینک یو فار انوائٹنگ. گڈ. آج آپ کے ایک فرینڈ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آل دا وے فرام یونائٹیڈ اسٹیٹس. ہی از این آتھر, اور آتھر ہونے کے ساتھ ساتھ بزنس کنسلٹنسی بھی ان کا کام ہے, لیکن ابھی کرنٹلی وہ ریحان صاحب کے ساتھ ایک پروجیکٹ پہ وچ از اباؤٹ پیس اگین کام کر رہے ہیں. نام میں ان کا تھوڑا سا مشکل ہے, میں دوبارہ سے اسٹیو تو آئی کین آلویز سے, بٹ اسٹیو یوزینکو, آئی ہیو مائی اون اسپیلنگز فار دیٹ. اسٹیو یوزینکو. ہیلو اسٹیو, ہاؤ آر یو؟ Doing great, thank you. Nice to be here. Thank you so much for coming here. آپ لوگ مل کے اپنے project, will you tell me about your project? Sure. What made you come here? This is your first visit to Pakistan. This is my first visit to Pakistan. I believe I've been here 5 days. Wonderful place. I'm enjoying it very much. My first friend from Pakistan is right here, Mr. Alawala, and he's doing a wonderful thing on Facebook. It's called the 500 Mutual Friend Project. Oh. And with that, not only you just increase Facebook friends, but you create relationships, you're networking, and he's using the power of networking now in the digital age to create success for people that would probably never have it in their lives. You know, I was thinking it was so easier for other people to set your image. One powerful statement by one powerful person will set the image of the entire country. It was like that initially. But nowadays it's not like that. سوشل میڈیا پہ آپ سب ہیں, ہر انسان کی ایک اپنی انڈیویجول آواز ہے, ہر پاکستانی کی ایک اپنی انڈیویجول آواز ہے وہاں پہ. تو کوئی ہمارے لیے کچھ بھی کہہ دے والا ہمارے امپریشن نہیں سیٹ ہوتا ٹل وہ مطلب ان کا ہم میں سے کسی سے کانٹیکٹ نہ ہو. ایسا ہو نہیں سکتا. سوشل میڈیا پہ سب لوگ ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں ہیں, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات کتنی صحیح ہے اور یہ بات کتنی صحیح نہیں ہے. تو ایسی بہت سارے کانٹرڈکشنز آپ کو آج کل بھی نظر آ رہی ہیں. ریحان صاحب, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ صحیح کہہ رہی ہیں آپ, اور جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم جو سچ ہے, جو میڈیا ادھر ادھر کی باتیں لگا دیتا ہے سم ٹائمز, وہ دھیان سے استعمال کرے. فار ایگزامپل 2 دن پہلے کسی نے میرے ساتھ امیج شیئر کیا کہ انڈیا ٹوڈے نے لکھا ہے کہ شاہد افریدی جو ہیں وہ ڈر گئے ہیں, اور لائن آف کنٹرول کے اوپر جو ہے وہ شاہد افریدی کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا اٹیک نہیں کرنا, حالانکہ ایسی کوئی بات اس اخبار نے چھاپی نہیں. تو کسی نے انڈیا ٹوڈے کا امیج لیا, اس کو فورڈز کیا, اور اس کو لوگ, ہم مجھ سمیت لوگوں نے شیئر کر دیا. پھر کسی نے انڈیا سے مجھے بولا, بھائی آپ نے خود بھی گوگل کیا تھا,
تو میں نے جب گوگل کیا تو دیکھا کہ واقعی انڈیا ٹوڈے نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی, اور جس کے اوپر میں نے پھر ان سے معذرت کری, ان کو اپالوجائز کیا, اور پھر میں نے وہ ڈیلیٹ بھی کرا کہ شاہد آفریدی نے بہت اچھی بات لکھی تھی کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے, ہم لوگ ایک جیسے ملک ہیں, لیکن اس کو ٹوسٹ کر کے لوگوں نے اپنے مقصد کے لیے یوز کر لیا, اور ہم نے گوگل بھی نہیں کیا, اور ہم نے خود ہی غصے میں آ کے ایموشنل ہو کے اس کو شیئر کر ڈالا, اور کہ جی تہمت لگانا بہت آسان ہے. آج کل کے دور میں ہمیں تھوڑا سا ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے. میرا اگر آپ فیس بک پہ کور دیکھیں تو میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ لوگوں کے بارے میں بات نہ کریں, لوگوں سے بات کریں, بجائے اس کے کہ اگر آپ کو مجھ سے شکایت ہے تو آپ ساری دنیا کو بتانے کے بجائے مجھے بتائیں آپ کو مجھ سے شکایت ہے. یہ سب سے سمپل اپروچ ہے سر. یہ اپروچ انسان کی گھر سے شروع ہوتی ہے, اور یہ اس کی بیسک ٹریننگز میں آتی ہے کہ اگر آپ کو کسی سے پرابلم ہے, اپنی بھائی یا بہن سے پرابلم ہے, تو آپ وہ پرابلم لے کے خاندان بھر میں ڈھنڈورا مت پیٹیں. آپ پہلے ان سے تو بات کر کے دیکھ لیں, ان سے مل کے تو سارٹ آؤٹ کریں, کیا پتا وہ چیز سارٹ آؤٹ ہو جائے اور اتنا بڑا ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہ ہو. بٹ یہ والی اپروچ آپ نے سب سے اچھی کہی. لیکن سر ہمارا میڈیا جو ہے وہ میڈیا پہ بیٹھ گئی, میڈیا کی برائی اللہ, بٹ میں کیا کروں, برائی سمجھائیں کہ کیوں ہے ایگزیکٹلی. اب وہ ہوتا ہے, وہ ہم سب کو پتا ہے, ہم کو نہیں پتا نا, آپ یہاں بیٹھی ہوئے, ہم اس طرف بیٹھے ہوتے ہیں. سر دا پوائنٹ از کہ ہم لوگ جو ہیں, مجھے سب سے بری چیز یہ لگتی ہے کہ ہم اپنے ہی امیج کے پیچھے ہیں. باہر کسی سے بات کریں تو وہ ایسے سمجھتا ہے کہ ہمارے ہر وقت کوئی آس پاس کوئی بم پھٹ رہے ہوتے ہوں گے, یہاں پتہ نہیں کوئی بہت ہی کوئی ٹیررزم میں گھرے ہوئے کوئی لوگ ہیں. Till they come here and they realize that it's not like that. We are having a very normal life. There's nothing wrong here. It's just few specific areas which are in proximity every other country. It's just more highlighted via our media. It's just more highlighted. It's just not. It is that we are very normal people, and it's a very normal city, and it's a very normal country. Just few places, and those kind of places exist in every country. It's not that United States is not. We cannot say that you can't find such places in United States. We do. So come on, why do we highlight our negativity like this? What was your image before coming here? Before coming here, before I met Rehan, I listened to the media. No, God. And they said. Please tell me honestly, what were you thinking? It's what I was told to think, not what I was individually thinking. What were you told to think? Pakistan is a place for terrorists. Oh. And do I look like a terrorist to you? Absolutely not. I cannot even kill a cockroach, you know. But I'll scream and I'll run away. My perception has changed 180 degrees after meeting Rehan, and now I have hundreds of friends from Pakistan. Is it 180 or 360 degrees? Oh, it was 180. It's all the way around. It's all the way 720 degrees, I don't know. All right, so you found this place a very normal place, isn't it? Right? Even more than normal, it's totally the opposite of what the media portrays. And when you connect person to person, it takes down the walls that the media builds up to provide us a false sense of information to get the truth. Every person, every friend I have here is loving, caring, would not hurt another person. They just care. Exactly. You know, I have my relatives in US, and initially I used to get a call every other day. I heard there's a blast. Is everything okay at your place? I'd go like, there's a blast? Where? Yeah. I don't know. What happened? And then I switch on some TV channel and I go, oh, okay. I say, okay. It's like this for us. We don't know. It's happening in few specific area, and that's it. We don't know. And we are probably not that connected. Though it does affect our economy, it does affect our, image. But it's not like every other person is not like that. If it's like 100 people, it's hardly 0.0001 who are like that. And that's the whole thing. It's everywhere, isn't it? Oh, it is. And the media in the U.S. is the same as the media here, I believe, in that giving misperceptions. Oh, I love your Fox News. It's hilarious, your Fox News. You don't need medicine to get high blood pressure. If you want high blood pressure, you just watch Fox. Yeah. Exactly. But like I said, making an individual connection, it not only can bring people success, but I believe bring peace, because you're not listening to the false rumors
that are created on TV. Exactly. You're talking to real people that live there. Sorry, I have to take a tiny break. ایک چھوٹی سی بریک لینا پڑے گا. We'll be right back. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہوتا نا تو شاید ہمیں اتنا بڑا نہیں کرتا. ہم بچپن میں ایک دوسرے کو مار مور کے ختم ہو چکے ہوتے اور یہ دنیا ہوتی ہی نہیں. اللہ نے یہاں پہ سب کو کو ایگزسٹ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے کہ سب مل بانٹ کے یہاں رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں اور سیکھیں, سکھائیں, آگے پڑھائیں. اس طرح اور اس کے اوپر پوری ہماری زندگی کا کانسیپٹ ہے. لیکن ہم کیا, تم ایسے ہو, تم ایسے ہو, تم ایسے ہو, تم ایسے ہو, تم خود کیا ہو وہ نہیں پتا اور وہ معلوم بھی نہیں کرنا. اس وجہ سے بہت ساری لڑائیاں, بہت سارے آرگیومنٹس, بہت سارے لوگ جو آپس میں بالکل ٹوٹ کے رہ گئے ہیں, بلکہ خاندان آپس میں ٹوٹ کے رہ گئے اگر دیکھا جائے تو, اوور چھوٹی چھوٹی چیزیں, یہ بنگلہ, یہ پلاٹ, یہ گاڑی, اتنا پیسہ, اس کے اوپر ٹوٹ جاتے ہیں. سوچیں ایک چھوٹی سی کال تو نہیں, پتہ نہیں کتنی بڑی ہونے والی ہے. ہمارے پاس ایک کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر رافیہ, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے آیا صاحب, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. میں تو آج جو شخصیت بیٹھی ہوئی ریحان اللہ والا, ان کا میں نے اتنا نام سنا ہے, حالانکہ میں فیس بک پہ ہوں لیکن میں نے شاید اس سے انٹریکٹ نہیں کیا ان سے, کیونکہ میرے ایک دوست نے بڑا ذکر کیا تھا ان کے, میرے ساتھ ہوتے ہیں کلام بھائی کے بیٹے بابر کلام صاحب, تو انہوں نے بہت ذکر کیا, ان کی بڑی تعریف بھی کی. اچھا میرا, اینڈ آئی وانٹ ٹو ویلکم مسٹر اسٹیو ٹو پاکستان. اور ان سے میرا, خیر میں ان سے بات میں ریحان اللہ والا بھائی سے میرا یہ سوال یہ ہے, دیکھیں ریحان بھائی آج کل سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ایک بنا ہوا ہے سلسلہ آپ سے کمیونیکیشن کا, لیکن انفارچونیٹلی وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو یوز دا سوشل میڈیا. اب جیسے آپ نے کہا ہم بغیر سوچے سمجھے ہر چیز شیئر کر دیتے ہیں, حتیٰ کہ یہاں تک کہ لوگوں نے اس کو پڑھا بھی نہیں ہوتا. دیٹس ویری رانگ. اور سب جو ہمارے یہاں جو ظاہر اسکولس کے اندر بیسک ٹریننگ ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی بے لگام گاڑی ہے جس کا کوئی بریک نہیں ہے. تو آپ کو جب تک آپ کو یہ ایجوکیٹ نہیں کیا جائے گا ہاؤ ٹو یوز اٹ, کیا چیز آپ نے شیئر کرنی, کس چیز کو جواب دینا, کس چیز کو نہیں دینا, کیونکہ لاکھوں لوگ ہوتے ہیں آپ کے پاس, تو میرے خیال اتنے بہت سارے فین ہیں, تو ظاہر آپ ہر ایک کو تو نہیں جواب دے رہے ہو, تو جو آپ سمجھتے ہیں جن کو دینا چاہیں ان کو دیتے ہیں. دوسرا یہ سوال, میرا ایکچوئل سوال یہ کہ ہم لوگ, کیونکہ ہمارے جیسے رافیہ نے کہا نا, ہمارے خلاف بہت بڑا پروپیگنڈا ہو رہا تھا باہر ملکوں سے, ہم اس پروپیگنڈے کو شیئر ضرور کرتے ہیں لیکن اس کے خلاف کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی ہمارے پاس مواد نہیں ہوتا, لیکن جذبات سے تو نہیں لڑا جاتا. وی ہیو ٹو آنسر پوائنٹ ٹو پوائنٹ, ریزن ٹو ریزن. تو ہمارے پاس بندے ایسے نہیں ہیں, بہت سے بندے مطلب شیئر کرتے تھے لیکن ان کو جواب دینے کا طریقہ نہیں آتا پوائنٹ ٹو پوائنٹ. ایک تو یہ سوال. دوسرا آئی وانٹ ٹو آسک مسٹر اسٹیو کہ there is a very wrong perception of Pakistan around the world, I think. But when you come to Pakistan, how do you find the people of Pakistan? That's my question. Thank you so much. Alright, thank you یار صاحب, بہت بہت شکریہ. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ انیشل جو ان کا پرسیپشن تھا پاکستان کا اور اب جو پرسیپشن ہے وہ کیا ہے, تو وہ تھوڑا سا انہوں نے ایکسپلین ضرور کیا. ہاں, جو آپ کی دوسری والی بات ہے کہ لوگ کچھ بھی شیئر کر دیتے ہیں, کوئی ان کی کتنے آتھینٹک وہ چیز ہوتی ہے, کیا اس کے اوپر کوئی مطلب اس کے پروفس کچھ نہیں پتا ہوتا, بس اس کو شیئر کر دیتے ہیں. ابھی بات ہماری شروع سے چیز ہوئی تھی کہ آپ کو کسی نے انڈیا ٹوڈے کا ایک وہ بھیج دیا کہ اس طرح انہوں نے کہا ہے. انفیکٹ یہ تو چلو ایک پکچر کو انہوں نے وہ کیا نا, لوگ تو ٹی وی چینل کا نام اور پورا لوگو اور سب کچھ وہاں لگا کے اس کے اوپر کوئی فیک نیوز لگا کے کہ اس وقت جو ہے یہ اس والے ٹی وی چینل پہ یہ والی نیوز چل رہی تھی, اس کا ایک اسکرین شاٹ لے کے. تو اگر آپ ان کی اسٹریمنگ پہ جائیں اور وہاں آپ نکال کے دیکھیں اس پرٹیکولر وقت میں کیا چیز چل رہی تھی, تو وہ ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا, بٹ کچھ چیزیں جو ایک دو میں نے خود نکال کے دیکھی وہ ایسی نہیں تھیں. تو لوگ کچھ بھی کر دیتے ہیں, پتہ نہیں وہ نیگیٹو مائنڈ ہوتا ہے, کرمنل مائنڈ ہوتا ہے, یا بی جمال ورڈ آپ نے کبھی سنا ہے؟ ہمارے آپ کو پتہ ہے محلے میں کوئی نہ کوئی بی جمالوز ہوتی تھی بہت پہلے. اب وہ بی جمالوز آپ کو فیس بک پہ نظر آئیں گی, وہ تھوڑی پڑھ لکھ گئی ہیں اور اب وہ فیس بک پہ آ گئے ہیں. تو وہ بی جمالوز جو ہیں سر وہ یہ والا کام کر رہی ہوتی ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو ٹیکنیکلی بھی بڑا شارپ کر لیا ہے. کیا کریں ہم ایسے بی جمالوز کا. اور پتہ ہے کیا, انسان کے اندر سے جو فیلنگز ہوتی ہیں نا, اس کو یہ کیٹلسٹ کی طرح کام کرتا ہے پھر اس کے اوپر. اگر مجھ سے پوچھیں کہ کیا کر سکتے ہیں, تو دیکھیں امن جب آتا ہے جب انسان کے اندر امن ہوتا ہے, باہر سے امن سے کچھ نہیں ہوتا. رومی کا ایک قول ہے جو میرا فیوریٹ قول ہے اور اسی کے اوپر میں کام کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پہلے میں بہت اسمارٹ تھا, میں بہت عقل مند تھا, تو میں ساری دنیا بدلنے کی کوشش کرتا. پھر تھوڑی سی دانائی آئی تو میں نے اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دیا. تو جن حضرت نے فون کیا تھا, بجائے دوسروں کو کہنے کے کہ آپ پاکستان کے لیے اچھا امیج کریٹ کریں, آپ جو بھی صاحب تھے, سوری میں نے آپ کا نام کیا شروع کیا, آپ چینج بن جائیں. آج سے 5 سال پہلے مجھے کوئی نہیں جانتا تھا. ایک دن میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آئی وانٹ ٹو ڈو وٹ ایور آئی کین
now I'm in front of you. So آپ بن جائیں, کوئی نہیں روک رہا آپ کو, اتنا اچھا اپارچونیٹی ہے کہ کوئی روک نہیں رہا ہے, اور سارا ہمارا پروجیکٹ اسی کے اوپر ہے. جو لوگ اب سمجھنا چاہتے ہوں کہ کیسے کرنا ہے, rehan.com/start پہ جائیں, شروع کریں. اور یہ میں نے وہاں کتابیں, فلمیں, ایجوکیشن جتنا فری آف چارج لگا ہوا ہے, جائیں اپنے آپ کو اتنا طاقتور بنا لیں کہ کوئی آپ کو تنگ نہ کر سکے. ہمارا جو پروجیکٹ ہے جس کے لیے اسٹیو کام کر رہے ہیں, ہم پاکستان کے ایک بات میری بتائیے, سوری ابھی میں آپ کا پروجیکٹ, کوئی آپ کو لائف تھریٹس ہیں؟ جی آتی رہتی ہیں. اللہ, میں یہی معلوم کری تھی کہ اگر میں گھستی ہوں تو اتنی لائف تھریٹس آتی ہیں. آتی رہتی ہیں, اور پچھلے 1 مہینے سے زیادہ آ رہی ہیں. آئی ڈونٹ فائٹ دم, آئی ایکچولی شیئر دم. یو لیو دم. دیکھیں جس دن مرنا ہوگا اس دن مر جاؤں گا, اور جو لوگ تھریٹ کرتے ہیں وہ خراب لوگ نہیں ہوتے. میرے نزدیک وہ بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں. ان کا جو بلیف ہے, ہم اصل میں بلیف پہ کام کرتے ہیں. ہم اگر کسی کے بلیف کو جب چھیڑتے ہیں اندر سے, اگر ہم ایک بچپن سے ایک بات سنتے ہوئے بڑے ہو رہے ہیں, ہم اس کو, کل رات کو میں نارائن پورہ میں تھا اور ہندوؤں کے تہوار کے ساتھ فلم لائیو براڈ کاسٹ کر رہا تھا, اور مجھ پہ فتوے لگ گئے, اور ساتھ میرے ایک مفتی بھی کھڑے ہوئے تھے. تو وہ تو کہ آج محرم کا دن ہے اور آپ جو ہیں وہ یہ دکھا رہے ہیں. کیا کیا ہوگا ان بیچارے؟ دیکھیں ہم دنیا میں رہتے ہیں, 7 ارب لوگوں میں سے 1.5 ارب مسلمان ہیں, 4.5 ارب مسلمان نہیں ہیں. اگر آپ ان کو جا کے پہلے تھپڑ ماریں گے اور کہیں گے جی اسلام کو قبول کر لو یا اسلام سے بات سے بارے میں سنو, تو کون سنے گا, کس خوشی میں سنے گا؟ صحیح بات ہے. تو کمیونیکیشن کی انہوں نے بات کی. میرے نزدیک ہمیں اسکول میں بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے کہ کولیبوریشن اور کمیونیکیشن انٹروڈیوس کرنے کا. جیسے آپ نے کہا کہ بھائی بہنوں سے بات کرنا نہیں آتی, بچے کو ابا سے بات کرنا نہیں آتی, بیٹے کو ابا سے بات کرنی آتی, ابا کو بیٹی سے بات کرنا نہیں آتی. ہم شادی کرا دیتے ہیں لیکن یہ نہیں سکھاتے کہ بات کیسے کرنا ہے. بیوی سے بات کرنا نہیں آتی. وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹاک. بے ادبی کے ساتھ دیکھیں کرٹیسائز بھی ضرور کریں, ایک ادب ہوتا ہے. ایک آپ کے ملک کا پرائم منسٹر, چیف منسٹر ایسے نہیں بن گیا, منہ اٹھا صبح آج میں چیف منسٹر, ایسے نہیں. اس نے محنت کی ہے, 20-30 سال لگا کے وہ وہاں تک پہنچے. آپ بھی کریں, آپ بھی پہنچ جائیں گے. اب اس نے کچھ محنت کر کے, جی آپ بھی پہنچ سکتے, کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے, ہر انسان پہنچ سکتا ہے. اللہ میں نے سب کو برابر کا بھیجا, برابر کے 24 گھنٹے دے کے بھیجا ہے. ہم اپنی صلاحیتوں کو امپروو کریں تو ہم بھی پہنچ سکتے ہیں. ہمیں اگر اپنی کمیونیکیشن آداب کے ساتھ کرٹیسائز کریں گے تو کسی کو برا بھی نہیں لگے گا, وہ سنے گا. لیکن بدتمیزی, پہلے تھپڑ مارتے ہیں پھر کہتے ہوئے ایسا ہونا چاہیے. بھائی تو کون سنے گا یار, غصہ دلا کے آپ کس کو سنا سکتے ہیں. پتہ ہے یہی چیز آپ کو سوشل میڈیا پہ بہت نظر آتی ہے کہ پہلے آپ کسی کو ابیوز کر دیتے ہیں. مطلب ایک چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی, وہ کانسیپٹ آپ کے کانسیپٹ سے فرق ہے. آپ نے انسٹیڈ یا تو رہنے دیں, ہر ایک کو کیا ضرورت ہے وہاں کچھ کہنے کی, ہر ایک کے اپنے بلیو ہوتے ہیں, لیٹ اٹ بی. پھر بھی آپ کو بہت دل چاہ رہا ہے کچھ کہنے کا, تو آپ مطلب یہ نہ کریں, ابیوز نہیں کریں. وہاں جا کے آپ اپنا ان کو رسپیکٹ دیتے ہوئے کہ دیٹس نائس, دیٹس یور اون پوائنٹ آف ویو, بٹ وی تھنک لائک دیٹ ٹو. کوئی تمیز ہوتی ہے وہاں بات کرنے کی. ضروری ہے وہاں پہ آ کے پہلے ابیوزو ہو کے اور 2 گالیاں سنا کے اور پھر اس کے بعد کچھ لکھنا, وہ بھی اتنی برے طریقے سے لکھنا, وہ دوسرے کے یہاں پہ اثر نہیں کرتی, وہ اس کے یہاں پہ اثر کرتی ہے, وہ یوں آ جاتا ہے. تو آپ کو جب چاہتے ہیں کہ کسی کے دل پہ کوئی بات اثر کرے تو اس کو آپ اچھے خوبصورت انداز میں, جیسے کہ نا اچھے, پھر وہ کیا ہوتے ہیں تولیہ لپیٹ کے بات کریں, سینڈوچ بنا دے چاکلیٹ کا, ویسے دے دے تو وہ کھا بھی لے گا. لیکن اگر آپ اس کو ویسے اٹھا کے دیں گے کہ نیچے گرا ہوا ڈبو روٹی کا پیس ہے تو وہ کبھی بھی نہیں کھائے گا. تو وہی طریقہ ہوتا ہے کہ انسان کی اپروچ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ سلجھی ہوئی اور سفسٹیکیٹڈ اپروچ ہونی چاہیے. وہ اپروچ آتے آتے سر شاید زندگی گزر جاتی ہے, وہ اپروچ نہیں آتی. نہیں آئے گی. میں نے جیسا گزارش کری کہ ہمیں ٹائم لگتا ہے. میں آپ کو فاطمہ سریہ بجیا کی ایک بات بتاؤں, میں نے ان سے سلام کرنا سیکھا. یعنی مجھے سلام کرنا کسی نے نہیں سکھایا تھا. پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا کہ لوگوں سے ادب سے سلام کیسے کیا جاتا ہے, پیار سے بات کیسے کی جاتی ہے. ہمیں مثال کے طور پہ ایک اچھے مسلمان مجھے میسج کر کے جو ہیں وہ کہتے ہیں ایسا نہیں کرو, پہلے السلام علیکم بھی نہیں کہتے, ہیلو, دیٹس فرض. سو آپ پہلے, میں اب مجھے کوئی ابیوز کرتا تو پہلے کہتا ہوں السلام علیکم بھائی جان, آپ کیسے ہیں, امید ہے خیریت سے ہوں گے, جی آپ کی بات بہت صحیح تھی, میں اس کے اوپر غور کروں گا. لیکن اگر آپ اچھے مسلمان ہیں, لڑائی سے پہلے السلام علیکم تو کر لو. سلامتی کا تو سب کے اوپر حکم ہے نا, ہر جاننے نہ جاننے والے کو سلام کرنا. امریکہ میں ہم رہتے تھے تو ہر آنے جانے والا ہیلو ہیلو کرتا. یہاں پہ آؤ چیز کو سلام کرو تو دیکھنے لگ جاتا اچھا کوئی میرا رشتہ دار آ گیا, ارے بھائی سلام تو سب کے لیے کرنا. موبائل لینے تو نہیں
سو بیسکس ہماری تھوڑی سی ڈسٹربڈ ہیں, ہم اچھی قوم ہیں, بیسکس تھوڑی سی ڈسٹربڈ ہیں, اور اسی کے لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ میں فری میں موبائل اور لیپ ٹاپ بانٹتا ہوں ہر مہینے, اور میں اس لیے بانٹتا ہوں کہ ہمارے ملک کی جو اچھی انٹلیکٹ ہے وہ ملک چھوڑ کے چلی گئی ہے یا چھپ کے بیٹھی ہے. دو چیزیں کرتی ہے, یا تو کسی کے سامنے نہیں آتی یا وہ ملک چھوڑ کے چلی جاتی ہے کہ یہاں پہ کچھ بولیں گے تو پٹائی ہو جائے گی. میں کیا کرتا ہوں کہ میں پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ آپ غیر پاکستانیوں سے کنیکٹ کرو انٹرنیشنلی, ان سے ڈائلاگ کرو, ان سے بات کرو, ان کے بارے میں لکھو, اور جو باہر جو اچھے پاکستانی ان کو کہتا ہوں کہ آپ پاکستانی اس کو مینٹر کرنا شروع کر دیں. وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے 10 ملکوں کا سفر کیا. جب آپ ملک سفر کرتے ہیں تو آپ کو پتہ اچھا یہ بھی ریالٹی ہے, اچھا یہ بھی ریالٹی, اچھا یہ بھی ریالٹی. پھر آپ کو حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ریالٹی کے بہت سارے منظر ہوتے ہیں, بہت ساری سائڈز ہوتی ہیں, ایک سائڈ نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کے اندر کامنس آ جاتی ہے اور آپ ٹھہراؤ آ جاتا ہے. ایکچولی ویری نائس اپروچ. ضروری نہیں کہ آپ نے پوری دنیا ایسے ہی ٹریول کر کے ہی سیکھا ہو. اب تو آپ کے پاس بہت سارے میڈیم ہیں بہت ساری چیزیں جاننے اور دیکھنے کے لیے, تو یہ بڑا اچھا طریقہ ہے اور پوری دنیا کو بتانے کا کہ آپ کے یہاں پہ ایسا نہیں ہے جیسا امیج پورٹری کیا جاتا ہے. وہ کیوں کیا جاتا ہے, کس لیے کیا جاتا ہے, اس کے پیچھے ایک سائنس ہے, الگ کہانی ہے, وہ کوئی اور ہی کہانی ہے. لیکن آپ تو اپنی طرف سے پازیٹیو کام کریں. اب آپ وہاں آ کے لکھ دیں گے, کچھ بھی لکھ دیں گے, کسی کو بھی لکھ دیں گے. اب مزے کی فنی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ جہاں 2 لڑکے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں, اگر انہوں نے 10 الفاظ کہے ہیں تو ان 10 الفاظ میں کوئی 5 تو گالیاں ہوں گی اور 5 ورڈز ہوں گے. جو کہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا, مطلب کون سا طریقہ ہے. آپ 2 لڑکوں کو بات کرتے سن لیں تو آپ کہیں اللہ توبہ اللہ معافی, کیسے بات کر رہے ہیں, مطلب وہ لٹرلی. اور پھر یہی چیز آپ کو ان کی سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے. اس کو کچھ کہہ دینا, اس کو کچھ کہہ دینا, میں مسلمان ہوں, اور آگے سے 10 گالیاں کہہ دینا. کیسے مسلمان ہے آپ, آگے سے 10 گالیاں کہہ سکتے ہیں؟ کون سا مسلمان گالی دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا نا. تو بڑی عجیب سی باتیں لگتی ہیں یہ سب سننے میں, اور آپ کے اپنے بلیو اور کانسیپٹ سے کانٹرڈکٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ چیزیں بائی دا وے. تو بالکل آپ نے صحیح بات کی. اچھا, پیس کی جہاں وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پیس رائٹ ناؤ, دا کرنٹ سچویشن بٹوین 2 countries which is India and Pakistan, it's kind of very severe. It's not on the public level, it's not on our level. We want peace. We don't want, nobody wants war. Why would anybody want war? We are normal people, we want to have a normal life, and they are normal people, they want to have a normal life. Nobody wants war here, right? It's just, I think 1/10 of some, I think they have their own interest, so they are provoking each other for this. It's not the normal layman people like us who want war, right? Correct. What do you have to say, being a US citizen, what do you have to say about this? I think it's again the same thing, is that whoever is sponsoring the media reports, I think need more media reports like this that actually tell the truth from people that want peace. I was talking with well-educated leaders of major religions. Each one of them said the same thing. We don't want to hurt anybody. We want peace. But what's advertised on the media is that, even in the U.S., I saw reports that, there was false advertising just to hype up the tensions. And I believe that's a way for whatever it's a government or whoever's supplying the government to create power, is to divide the people. Once the people come together, there's strength. Divided, they're weak. The funny thing is, I was watching one of the Indian news channel, I should say, and that's a very famous news channel over there. So after their so-called surgical strike, whatever that was, they were actually interviewing one of the wife of a killed soldier in that attack, Uri attack. So the anchor, he asked that wife of that killed person, that did you like it that we attacked our enemies? He was very, I don't know, his tone was very funny. So that wife of that late soldier, she said, listen, I don't like it, because if you attack them, normal people like us will die, and normal people like my husband will die. I don't want any attack. I want peace between 2 countries. It's good that we are we are replying to the terrorism, but I don't want any war. To that, the guy who was an anchor, he said, thank you, this is exactly what we wanted. You said we should attack terrorists. And that wife, she was like, I didn't say that, and they Cut her off. yes. And I was like,
look what she said, and look what he's saying, and look what he's portraying. So I hope you are the one who's interviewing her next over Skype and broadcasting it. I want to, seriously. Let's do it. There you go. I seriously want to. It was so funny. And they called somebody and he was talking about this Kashmir issue there, and he was like, tell me, should we still talk to Pakistan? And the guy wanted to say something and he kept screaming, and he did not hear, and we couldn't hear what the other person was trying to say. About this talks of talks between two countries, but we couldn't hear. And at the end, he was like, "You're not replying to my question." Like, you're not even listening to me. When people are angry, so we are not funny. able to listen, unfortunately. And as the world has become very global, it doesn't matter where the friends are, where the employers are, where the employees are anymore. I run my business in the US. I make money in the US. I live in Pakistan. Other people can do the same. There are hundreds and thousands of freelancers now working online. I would strongly recommend your channel and other channel because of you to interview international celebrities, international people over here. Instead of our face, there could be a Skype call here, and you can interview, and you can easily do that. And let's do it. And absent right now. whoever the bosses, say hi, and and let me connect you to all the people to get this done for you. And like people like him, and I get once a month somebody from overseas to come here and become an ambassador for Pakistan going back. And we Pakistanis living in the US and other places are also ambassadors of our countries. You have this amazing device in your hand. Take it out, make a 2-minute video, talk in their language, not in your language, and say what you are like, and invite them for a friendship. Do the same with Indians. I mean, again, what is this war about? Why? Hello? I mean, what is the exact issue? You're not getting it, seriously. Right? So what will decide who won? What will decide? 1 million people will die? 10 million people will die? What will decide that who wins? The amount of captured area, the amount of people No, but you died. can't capture according to today's philosophies. You cannot. You cannot do a lot of things, but still they're going on, right? Right. So unfortunately, the nationalism which 1926 has started, the boundaries and everything, we identify ourselves as an enemy. Sorry, काफी देर से होल्ड पर हम लोग बातें कर रहे हैं. Sure. अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. कौन बात कर रहा है? आई एम मिसेस आयशा आमिर. अच्छा, अफशा आमिर जी, अफशा बताइए. Yeah. Listen to me. I'm doing a lot of work on that to spread peace all over the world. And my point of view is this, that in between of India and Pakistan, it is necessary the whole world, all the countries to stand up together and just pressurize India to obey the rules, international rules, to obey the laws of UNO. And in this way, there will be no war in between of Pakistan and India. And inshallah, we will, by force, by pressurizing them, we will convince them